الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ الحمدللہ آج ہمارے کورس کا 5واں سبق ہے اور اللہ کے فضل اور اس کی توفیق سے ہمارا یہ کورس رواں دواں ہے۔ ابھی جو ہمارے کورس کا ایک سلسلہ چلے گا اس کا ایک مشترکہ عنوان ہوگا کہ اہم مغربی تصورات اور اصطلاحات۔ جو پہلے 4 اسباق ہو چکے ہیں اس کو آپ ایک تمہیدی اسباق سمجھ لیں، جس میں ہم نے فلسفہ، پھر مسلم فلسفہ، پھر اس کے بعد مغربی فلسفہ، اس کے جو ادوار ہے وہ ہم نے تھوڑے سے پڑھے۔ اب ہم یوں کریں گے، بغیر کسی ترتیب کے یا کسی خاص ترتیب کے جو اہم مغربی تصورات اور اصطلاحات ہے ان کا تعارف پڑھیں گے اور اس کا ایک تجزیہ کریں گے، تو اسی سے آپ کو مغربی فکر و فلسفہ کے اہم مباحث سے آشنا ہو جائیں گے۔ تو چونکہ ہم پہلے ہی کہہ چکے کہ ایک باقاعدہ فلسفے کا سبق نہیں ہے، اس لیے ہم اس میں اس کی گہرائی میں نہیں جائیں گے، بلکہ جو ایک موٹا تصور ہے تاکہ اگر وہ لفظ آپ سنیں اس کا معنی اور مفہوم، اس کی حقیقت آپ کے ذہن میں آ جائے، تو اسی سے ایک پوری کڑی مل جائے گی، ایک پورا ایک تصویر آپ کے سامنے آ جائے گی مغربی فکر و فلسفہ کی۔ تو پھر انشاءاللہ آخر میں ہم کچھ جو مغربی فلاسفہ ہے ان کا بھی تعارف کریں گے اور ان کے تھوڑے سے افکار کا، لیکن یوں سمجھ لو کہ آج جو ہے ہمارے سبق کا اہم جو حصہ ہے وہ شروع ہو رہا ہے۔ آج جو ہم سب سے پہلا تصور پڑھ رہے ہیں وہ ہے ہیومنزم، انسانیت پرستی۔ وہ کیا فلسفہ ہے جو مغرب میں ایجاد ہوا، اس کا کیا تعارف ہے، اس کا کیا مفہوم ہے، تو ہیومنزم کا جو ایک تصور ہے مغربی اس کو ہم پڑھتے ہیں۔ اگر ہم یوں کہیں کہ جدید مغربی فکر و فلسفہ کی اساس ہیومنزم کا تصور ہے۔ جتنے بھی جدید فلسفے مغرب میں ایجاد ہوئے، جتنے بھی افکار کریٹ ہوئے، جتنے بھی نظریات اپنائی گئیں اور جتنے اصطلاحات بنائے گئے، ان سب کے پیچھے ہیومنزم کا تصور ہے۔ دوسرے لفظوں میں آپ ہیومنزم کو مغربی فکر و فلسفہ کا ایک جامع عنوان اور جامع خلاصہ بھی کہہ سکتے ہیں، اور یوں بھی کہہ سکتے کہ جس نے ہیومنزم کا فلسفہ سمجھ لیا اس نے مغربی فکر و فلسفہ کی حقیقت سمجھ لی کہ مغرب اصل چاہتا کیا ہے، مغرب نے جو فکر کریٹ کی، جو فکر پیدا کی، اس کے اندر اس کا بنیادی وہ کیا نقطہ نظر ہے۔ تو اس لیے بھی ہم نے اس کو سٹارٹ میں رکھا ہے۔ سب سے پہلے ہیومنزم کی تعریف۔ ہم ہیومنزم کی تعریف ایک امریکی مصنف ہے کارلس لیمنٹ، تو اس نے اس کے فلسفے پر ایک کتاب فلسفہ انسانیت پرستی کے نام سے لکھی ہے، جو بعض محققین نے اس سے اقتباسات نقل کیے ہیں۔ تو انہوں نے جو نکات لکھے ہیں اس کی تعریف میں ہم وہ نکات بیان کریں گے، تقریباً 5 نکات جو اہم نکات ہے جس سے ہیومنزم کا فلسفہ سمجھ آتا ہے وہ ہم بیان کریں گے۔ سب سے پہلا نقطہ، انہوں نے انگلش عبارت بھی ہم نے دی ہے تو ہم صرف اس کی اردو جو اس کا جو مفہوم ہے وہ ہم پڑھیں گے۔ پہلا تصور یہ ہے کہ ہیومنزم جو ہے یہ مابعد الطبیعیات، یا دوسرے لفظوں میں وہ اس رویے پر یقین رکھتا ہے کہ ہر قسم کے مافوق الفطری موجودات، یعنی جو ہمارے نیچر سے اوپر جو چیزیں ہیں، جیسے خدا ہو گئے، فرشتے، جہنم، جنت، جو دوسری دنیا، مابعد الطبیعیات کے جو تصورات ہیں، ہیومنزم کے مطابق وہ فرضی قصے، کہانیاں اور افسانے، اور یہ جو تمام وجودات اور یہ ساری کائنات جو ہے جو ہم دیکھ رہے، جس میں ہم رہ رہے ہیں، یہ مستقل بذات مادے اور انرجی کے باہمی تعامل کا نتیجہ ہے۔ یعنی یہ مادہ اور انرجی ملی تو ایک کائنات وجود میں آئی، اس کے پیچھے کوئی ذہن کام نہیں کر رہا، کوئی ناظم کائنات یعنی خدا کام نہیں کر رہا، وہ اس کو چلا نہیں رہا۔ آپ لوگوں کو الحاد کا کورس ہم نے کرایا تھا، تو یہ ہیومنزم کا پہلا جو نقطہ ہے
کہ کوئی مابعد الطبیعی قوت نہیں ہے، بس کائنات ہے تو یہی ہے۔ جو مابعد الطبیعی باتیں بیان ہوتی ہیں وہ کیا ہے؟ وہ فرضی ہے۔ پہلا نقطہ ہیومنزم کے فلسفے میں یہ ہے۔ ہیومنزم کی تعریف کا دوسرا نقطہ یہ ہے کہ یہ جو جتنا بھی اس کائنات کا مدار ہے وہ سائنسی قوانین پر ہے۔ ہیومنزم کے مطابق ہم انسان اس مادی کائنات جس میں ہم رہتے ہیں اسی کا ایک حصہ اور ارتقائی ماحصل ہے، یعنی ایک خاص ارتقاء کے نتیجے میں انسان اس سٹیج تک پہنچے۔ اور یہ جو نفس یا شعور ہے یہ انسانی دماغ ہی کے تعامل اور فنکشنز کا نام ہے، جس کا دماغ کے ساتھ اٹوٹ رشتہ ہے، یعنی نفس انسانی الگ سے روحانی کوئی وجود نہیں بلکہ دماغ ہی کا ایک عمل ہے۔ چونکہ ہیومنزم جو ہے وہ نظر نہ آنے والی چیزوں کو نہیں مانتا۔ مابعد الطبیعی ہم نے شروع میں آپ کو بتایا تھا کہ شعور، نفس، روح یہ بھی مابعد الطبیعی میں شمار ہوتا ہے۔ تو ہیومنزم کہتے ہیں کوئی نفس نہیں ہے، کوئی روح نہیں ہے، یہ چیزیں نہیں ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ انسانی تشخص یا روح اور جسم در حقیقت ایک ہی شے کا نام ہے، اس لیے موت کے بعد کسی قسم کی شعوری حیات کا کوئی وجود نہیں۔ وہ کہ ہیومنزم کی تعریف میں دوسرا نقطہ کیا ہے کہ انسان جسم اور روح سے مل کر نہیں بنا۔ انسان کے اندر نفس یا شعور یہ چیزیں نہیں ہیں، بلکہ انسان وہی ہے جو ہمیں مادی صورت میں نظر آ رہا ہے، جو اس کا دماغ ہے، جو اس کا دل ہے، جو اس کی باڈی ہے۔ بس اسی کے کچھ پارٹس کا نام شعور ہے، کچھ پارٹس کا نام روح ہے، کچھ پارٹس کا نام کیا ہے، بس یہی انسان ہے۔ کوئی اور اس کے اندر نظر نہ آنے والی قوت نہیں ہے، یعنی روح نہیں ہے۔ اصل چیز یہ ہے، کیونکہ روح کو ماننے کے ساتھ بھی بہت ساری چیزیں پھر ماننی پڑتی ہیں۔ تو یہ دوسرا نقطہ ہے کہ انسان کے اندر کوئی مابعد الطبیعی چیز نہیں ہے، یعنی روح، شعور یہ چیزیں نہیں ہے، بلکہ انسان وہی ہے جو ہمیں نظر آ رہا ہے۔ ہیومنزم کی تعریف کا تیسرا نقطہ ہے کہ ہیومنزم کا مطلب ہے نا انسانیت پرستی، تو اس لیے انسانی مسائل کو حل کرنے میں حتمی فیصلہ انسانی عقل اور سائنسی طریقہ کار ہے، سائنٹیفک میتھڈ جس کو آپ کہہ سکتے ہیں، سائنٹیفک میتھڈ۔ تو اس لیے بنیادی طور پر یہی ہے کہ ہم سائنسی طریقہ کار، یعنی جو سائنسی قوانین ہیں اور جو انسانی عقل ہے اسی کو ہی ہم مانیں گے۔ انہوں نے لکھا ہے نا کہ ہیونگ اٹس الٹیمیٹ فیتھ ان مین کائنڈ بلیوز، یعنی کہ یہ انسان پر ایمان لانے کا نام ہے۔ تو ہیومنزم کی تعریف میں دوسرا نقطہ یہ ہے کہ انسان ہی اپنے مسائل خود حل کرے گا، اور وہ کیسے حل کرے گا؟ اپنی عقل کے ذریعے، اپنے دماغ کے ذریعے اور سائنسی طریقہ کار کے ذریعے۔ ہیومنزم کی تعریف میں چوتھا نقطہ یہ ہے کہ ہر قسم کا جو تقدیر کا نظریہ ہے یا ایمان بالقدر ہے وہ کوئی تقدیر وغیرہ نہیں ہے، بلکہ انسان اپنی قسمت اور تقدیر کا خالق خود ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی کہ جس شے یا عمل کو انسان مثبت سمجھتا ہے اسے اپنانے یا کر گزرنے میں انسان پوری طرح آزاد ہے، یعنی اسے کسی خارجی یا آسمانی پابندی کی فکر نہیں کرنی چاہیے۔ وہ اپنے لیے خیر و شر کے انتخاب اور ترجیحات کی درجہ بندی متعین کرنے میں پوری طرح آزاد ہے۔ وہ کسی چیز کا پابند نہیں ہے، کسی آسمانی وحی، کسی کوئی اور جو اس پر بالادست قوت ہے اس کا وہ پابند نہیں ہے، بلکہ وہ ہر طرح سے اپنے کردار کو اور اپنے عمل کو طے کرنے میں خود مختار ہے۔ یہ چوتھا نقطہ۔ پانچواں نقطہ ہیومنزم کا یہ ہے کہ ہیومنزم کے مطابق اخلاقیات کی تمام تر بنیاد مذہب، قوم یا قبیلے کی روایات کی بجائے ان دنیاوی اقدار پر ہے جن کے ذریعے انسان اس دنیا میں زیادہ سے زیادہ خوشیاں، آزادی اور مادی ترقی حاصل کرے۔ خوشیاں اور آزادی اور مادی ترقی، ہیپینسز، فریڈم اور پروگریس، بس یہ انسان کا مقصد ہے کہ انسان نے کیا کرنا ہے؟ ہر ایسا عمل وہ کرے گا جس سے اسے خوشی مل جائے، بس چاہے وہ جائز ناجائز، خیر شر کا کوئی تصور نہیں، اور وہ آزاد ہے ہر ایسے عمل کرنے میں اور جس سے وہ زیادہ سے زیادہ ترقی کرے، زیادہ سے زیادہ خوشی حاصل کرے، زیادہ سے زیادہ لذت حاصل کرے۔ تو یہ ہیومنزم، گویا کہ خلاصہ کیا نکلا؟ ہم اگلے صفحے میں اس کا ذرا خلاصہ بیان
ہیومنزم کی تعریف کا خلاصہ کیا ہے کہ انسان پرستی ایک ایسا نظریہ حیات ہے جس کے مطابق پرستش کے قابل صرف ایک ہی ہستی ہے اور وہ ہستی خود انسان ہے. یعنی اگر عبادت کرنی ہے، ایمان لانا ہے کسی ذات پر، تو انسان خود اپنے اوپر لائے گا، کیونکہ انسان سے زیادہ بہترین ذات، انسان سے بالادست قوت اس کائنات میں نہیں ہے، نہ اس کائنات کے اوپر ہے، صرف انسان ہی ہے. آپ شرعی اصطلاح میں کہہ سکتے ہیں لا الہ الا الانسان ہے. اب اگر ہم اس کو تھوڑے سے نکات، انہی تعریف سے جو نکات ہم اگر اخذ کریں کہ ہیومنزم انسان کو خدا کے مقام پر فائز کرنے کا، جو 5 نکات ہیں وہ ہم خدا کو دیتے ہیں، وہ اختیارات انہوں نے انسان کو دے دیے، تو گویا کہ انسان خدا کی جگہ لے لی انسان نے. دوسرا، ہیومنزم مذہب کے متوازی ایک مکمل مذہب ہے، ایسا مذہب جس میں انسان کی پرستش کی جاتی ہے. ہم کہتے ہیں نا، کہا جاتا ہے انسانیت سب سے بڑا مذہب ہے، وہ یہ ہیومنزم بتا رہے ہیں. تو ہیومنزم کیا ہے؟ ہم نے جو شروع میں آپ کو مغربی فکر و فلسفے کے خطرناک ہونے کی وجوہات بتائی تھی، اس میں آپ نے یہ بتایا تھا کہ مغربی فکر و فلسفہ جو ہے وہ مستقل ایک ضابطۂ حیات ہے. تو ہیومنزم ایک مستقل ضابطۂ حیات ہے ایسے انسان کا جو خود اپنے اوپر ایمان لاتا ہے. اور ہیومنزم میں انسان کی پرستش کا طریقہ ویسا نہیں جو خدا پرستی کا طریقہ. خدا پرستی کا تو الگ رول ہے، لیکن انسان اپنی پرستش کیسے کرے گا اس کا پورا ایک مغربی فلسفہ ایجاد ہوگا. تو گویا کہ ہیومنزم کے مطابق ہر انسان اپنے اندر ایک عدد خدا ہے. اس لیے ایک معروف مغربی فلسفی نے کہا ہے کہ انسان تو 17ویں صدی میں پیدا ہوا. کیا مطلب؟ یعنی اس سے پہلے جتنے بھی انسانوں کی نسلیں گزری ہیں وہ ساری کی ساری تو کسی بالادست قوت کے محتاج تھے، کسی بالادست قوت کے اپنے آپ کو پابند سمجھتی تھی. تو لیکن 17ویں صدی میں انسان نے وجود لیا اور انسان پیدا ہوا، کیونکہ اسے اپنے آپ کا پتہ چلا کہ میں تو خود مختار ہوں اس دنیا میں، میرے اوپر کوئی بالادست قوت یا میرے اوپر کوئی بالادست تحریک، کوئی بالادست چیز نہیں. تو یہ ہیومنزم کے فلسفے کا خلاصہ ہے. اب اگر ہم ہیومنزم اور اسلام کا تقابل کریں کہ اسلام کی روح سے یہ نظریہ کیسا ہے، تو آپ خود سمجھتے یہ یکسر متصادم ہے. بلکہ ہیومنزم کو ماننا شرک ہے، کیونکہ ہم نے انسان کو وہ تمام اختیارات منتقل کر دیے جو خدا کے لیے خاص تھے. کیونکہ اسلام کی نظر میں انسان عبداللہ ہے، اللہ کا بندہ، یعنی ایک مابعد الطبیعی ذات ہے خدا، انسان اس کا بندہ ہے، اس کا مملوک ہے، اس کی مخلوق ہے، اس کی اطاعت کا مکلف اور ذمہ دار ہے، اس کا ہر حکم ماننے کا پابند ہے. اسلام تو یہ کہتا ہے. وہ تو کہتا ہے تمہیں اپنا عضو بھی کاٹنے کا اختیار نہیں ہے، اپنی یہ زندگی ختم کرنے کا بھی اختیار نہیں ہے، کیونکہ زندگی بھی تمہاری نہیں ہے، وہ کسی اور نے تمہیں دی. تمہارے پاس جو مال ہے وہ بھی تمہارا نہیں ہے، وہ کسی اور ذات کا. تو اول تا آخر ہیومنزم کا فلسفہ اول تا آخر اسلام سے متصادم ہے. تو اس لیے آج کل یہ جو الفاظ ہیں کہ انسانیت، انسان پرستی، از روح انسان، بحیثیت انسان، انسانی حقوق، ہیومن رائٹس، باقاعدہ انہوں نے اس جدید انسان کے لیے جو ہیومن ہے، جو اپنے آپ کو خدا سمجھتا ہے، اس کے لیے انسانی حقوق ایجاد کیے، جس کا مستقل سبق میں پڑھیں گے. سب سے پہلے انسان، تمام انسان برابر، انسانیت سب سے بڑا مذہب. یہ جملے دراصل ہیومنزم کے فلسفے کے نتائج ہیں. تو ہیومنزم انسان کو بحیثیت انسان دیکھتا ہے تمام تعارفات سے ہٹ کر کے. اسلام ایسا نہیں کرتا. اسلام نے انسان کو مجرد شکل میں ڈسکس نہیں کیا، بلکہ اس کے افکار اور نظریات کی بنیاد پر ڈسکس کیا ہے. اور بنیادی طور پر 3 تقسیمیں کی ہیں: کافر یعنی خدا کو نہ ماننے والے، مومن خدا کو ماننے والے، منافق جو کبھی ادھر ہوتے کبھی ادھر ہوتے، بس. تو اسلام جو ہے یہ انسان کو افکار سے آزاد تصور کر کے نہیں دیکھتا. وہ اسلام جو ہے وہ انسان کو افکار ہی کی شکل میں دیکھتا ہے. اور یہ بات عقل کے مطابق بھی ہے، کیونکہ کوئی انسان مجرد انسان اس دنیا میں نہیں ہے، وہ کسی نہ کسی فکر کا حامل ہے. یہ جو مغرب کا ہیومن ہے یہ بھی تو کسی نہ کسی فکر کا حامل ہے نا، انکار خدا کے نظریے پر. تو گویا کہ انسان بحیثیت انسان اس دنیا میں ہے ہی نہیں. انسان جو بھی ہوگا وہ افکار اور نظریات کے لباس میں ہمیں نظر آئے گا.
تو اس لیے اسلام نے انسان کو محض مجرد شکل میں نہیں دیکھا، وہ انسان کو دیکھتا ہے اس کے افکار کی روشنی میں، اس کے صحیح اور غلط کی روشنی میں، خیر اور شر کی روشنی میں۔ تو یہ ہیومنزم کا فلسفہ ہے، اور چونکہ اس فلسفے سے بہت سارے لوگ ناواقف ہوتے ہیں، اس لیے وہ کہتے ہیں ہمیں انسانیت کو دیکھنا چاہیے، انسانیت سب سے بڑا مذہب ہے۔ بھئی انسانیت کا مطلب کیا ہے؟ کیا انسان اپنے افکار سے علیحدہ بھی کوئی وجود رکھتا ہے؟ تو اس لیے یہ جو اگر آپ الفاظ سنیں تو فوراً آپ کے ذہن میں آنا چاہیے کہ یہ دراصل اس ہیومنزم کے مغربی تصور کا شاہکار ہے۔ اسلام اس طرح نہیں دیکھتا، اسلام انسان کو ان افکار کی روشنی میں ہی دیکھتا ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ یہ فلسفہ آپ لوگوں کو سمجھ آ چکا ہوگا، تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قبول کرے اور ہمیں صحیح اور غلط کو پہچاننے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔